آگے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب تعالیٰ، تو نے میرے اور شیطان کے درمیان دشمنی رکھی ہے، اگر تو نے میری مدد نہیں فرمائی تو میں اس پر قابو نہیں پا سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ جو آپ علیہ السلام نے عرض کی اس میں اضافہ فرما، آپ نے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما، کوئی اور بھی مدد فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک گناہ کی سزا میں ایک ہی دوں گا، اگر کبھی اس سے کسی قسم کوئی جرم کوئی سرزد ہو جائے گا تو اس کی ایک ہی سزا ہوگی۔ آگے فرمایا کہ جب اس میں نیکیاں کرے گا نیکیوں کی جزا 10 کے برابر دوں گا، اور اس میں حد تک چاہوں اضافہ کر دوں گا، جس حد تک چاہوں گا اضافہ بھی کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مزید اضافے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تک جسم میں روح موجود ہوگی توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ دیکھو اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنی رعایت کی، کتنی سہولتیں دی۔ آپ نے جب آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے پیچھے شیطان لگا دیا، اس سے میں کیسے بچوں گا؟ آپ نے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ تیرے لیے جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ تیرے ساتھ بچے کے ساتھ فرشتہ مقرر ہوگا، وہ اس کی مدد کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مزید اضافہ فرما۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ آگے تیرے کیا ہوگا جب اس سے گناہ کوئی کمی بیشی ہو جائے گی، وہ اس کو میں کیا ایک ہی سزا دوں گا، ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، جرم لکھا جائے گا۔ جب وہ نیکیاں کرے گا اس کو ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 کے برابر اجر ملے گا۔ آگے انہوں نے عرض کی کہ اللہ پاک اور اضافہ فرما۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، جب تک اس کے جسم میں روح جان ہوگی تب تک وہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوگا، جب توبہ کرے گا تو میں اس کو ساری غلطیاں معاف کر دوں گا، توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ پھر شیطان نے عرض کی، شیطان بولا، یا رب تو نے اس بندے کو مجھ پر فضیلت بخشی ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے، شیطان کو پتہ تو ہے کہ یہ انسان مجھ سے بہتر ہے۔ پھر اس نے عرض کی، اور اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں اس پر غلبہ نہیں پا سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ شیطان عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ انسان مجھ سے بہتر ہے کیونکہ اس کو تو نے میرے اوپر فضیلت دی، سجدہ اس کو یاد ہے ساری چیز، سجدہ بھی کروانے کا کہا، سجدہ بھی کرنے کا کہا، اور اس پہ فضیلت بھی دی کیونکہ اس کو اعلیٰ مقام ملے گا۔ شیطان تو دھتکارا گیا ہے، اس لیے اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے لعنتی بنا دیا، اس کے بعد کیا کروں میں اس پہ کیسے حملہ کروں گا، میری مدد فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اس کے ہر بچے کے ساتھ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا۔ دیکھو اللہ پاک نے اس کو مہلت دی کہ اس کے بچے کے ساتھ تیرا بھی ساتھ بچہ پیدا ہوگا۔ آگے کیا ہوگا؟ شیطان نے کہا کچھ اور بھی زیادہ عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرے گا اور ان کے سینے کو اپنا گھر بنائے گا۔ اس نے پھر زیادہ کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چلا جا تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کو بھر دوں گا، ان کو بھی ملا کے اور تجھے بھی ساتھ، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھیلا سکتا ہے پھیلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیدل چلنے والوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کتنی مہلت دی، کتنی چھوٹ دی تاکہ وہ بھی انسان کے اوپر حملہ کرے۔ آگے فرما دیا، جو تیرے ساتھ ہوگا، جو تیری بات مانے گا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کو بھی اور تجھے بھی ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل آیت مبارکہ آیت نمبر 63 اور 64 کا پارہ نمبر 15، یہ اس کا ترجمہ ہے۔